گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے بیان کا موضوع ہے خلا، ایلا اور زہار۔ یہ لفظ شاید بعض لفظ جیسے ایلا اور زہار، یہ الفاظ بعض نے سنے ہوئے بھی نہ ہوں۔ خلا اور ایلا، جس طرح طلاق نکاح کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح نکاح کو ختم کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب خلا بھی ہے، اور ایلا کے ذریعے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور زہار یہ تیسری چیز ہے۔ زہار سے نکاح تو ختم نہیں ہوتا، لیکن جب زہار ہو جائے تو پھر اس صورت میں ازدواجی تعلقات اس وقت تک قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا کفارہ نہ ادا کر دیا جائے۔ تو انشاءاللہ ترتیب وار جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کے بارے میں سنیں گے۔ پہلے بیانات میں بھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ ایک تعارف کے طور پر بتایا جاتا ہے، اجمالی طور پر بتایا جاتا ہے۔ جو بیان کیا جاتا ہے اس کا یہ مکمل بیان ہو، سارے مسائل اس میں بیان ہو گئے ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک اجمالی بیان ہوتا ہے، تعارفی بیان ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ اس کا تعارف ہے۔ مزید اگر آپ کو اس عنوان کے بارے میں جاننا ہو اور آپ کو اس عنوان سے متعلق کوئی صورت درپیش ہو تو آپ نے اپنی سنی ہوئی بات کے اوپر اس کو قیاس نہیں کر لینا کہ جی میں نے سنا تھا، ایسا ایسا بیان کیا گیا تھا تو یہ ایسا ہی ہے۔ یہ انتہائی نازک قسم کے مسائل ہیں نکاح اور طلاق سے متعلق،
لہٰذا آپ میں سے ہرگز کوئی یہ مت گمان کرے کہ جو میں نے سن لیا یہ مکمل سن لیا اور اب سمجھ لیا تو اب میں خود بھی عمل کر سکتا ہوں، دوسروں کو بھی بتا سکتا ہوں۔ تو خود عمل کرنا ہے، کسی صورت کو اختیار کرنا ہے تو اس بارے میں بھی آپ کو علماء سے تسلسل یعنی مسلسل کے ساتھ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی کا مسئلہ ہے تب تو غیر عالم کو وہ بتانا ہی جائز نہیں، اور اس طرح کا مسئلہ ہو یعنی دیگر مسائل تو کسی مستند عالم سے سنے ہوئے ہوں، مستند کتاب سے پڑھے ہوئے ہوں تو وہاں سے پڑھ کر یا کسی مستند عالم کے حوالے سے بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن طلاق اور نکاح کے مسائل ایسے نہیں ہیں کہ آپ نے جو مستند کتاب سے پڑھا ہوا ہے، آپ کے سامنے جو صورت درپیش ہے، آپ سے جو مسئلہ پوچھ رہا ہے، یہ آپ کی اسی پڑھی ہوئی صورت کے مطابق ہے، یہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اجمالی بیان ہے، تعارفی بیان ہے کہ آپ کو چیز کا پتہ چل جائے کہ چیز یہ ہے یا یہ بھی چیز ہوتی ہے، یہ بھی صورت ہوتی ہے، تاکہ آپ جو بچنے والی چیز ہے اس سے بچیں اور جو اختیار کرنے والی چیز ہے اس کو اختیار کریں۔ تو آج کے موضوع کا پہلا عنوان ہے خلا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خلا بھی یہ نکاح کو ختم کر دیتا ہے، یعنی خلا بھی طلاق ہی ہے، لیکن عام طلاق میں اور خلا میں فرق ہے، وہ انشاءاللہ آگے آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں خلا کی اجازت عطا فرمائی ہے جب کہ اس کی ضرورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، تمہیں حلال نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ عز و جل کی حدیں قائم نہ رکھیں گے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ عز و جل کی حدیں قائم نہ رکھیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں کہ بدلہ دے کر عورت چھٹی لے، یہ اللہ عز و جل کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ عز و جل کی حدوں سے تجاوز کریں تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ یہ قرآنی آیت کا جو ہے وہ میں نے ترجمہ عرض کیا ہے، یعنی اس آیت مبارکہ میں خلا کی اجازت دی گئی ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ تم عورتوں کو دے چکے ہو مہر کی صورت میں تو اب اس کو واپس نہ لو۔ جو کچھ تم نے عورتوں کو دیا ہے اب واپس نہ لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ دونوں میاں بیوی رہنے کی صورت میں، آپس میں میاں بیوی کا تعلق برقرار رکھنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو اب کچھ گناہ نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ عورت مرد کو اپنا مہر واپس کرے اور مرد اس کے بدلے میں اس کو طلاق دے دے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے اور یہی خلا ہے، یعنی مال کے بدلے میں طلاق دے دینا۔ ویسے تو اگر کسی نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو یہ طلاق ہی ہے، لیکن جو طلاق مال کے بدلے میں دی جائے، مال کے عوض میں دی جائے، وہ طلاق خلا کہلاتی ہے۔ اس کو خلا کہتے ہیں کہ جو طلاق مال کے عوض میں دی جائے، یہ خلا ہے۔ اور احادیث پاک میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثابت بن قیس کے اخلاق اور دین کی نسبت مجھے کچھ کلام نہیں۔ یعنی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے پاس آئیں اور عرض کی کہ مجھے ان کے نہ تو اخلاق کے بارے میں شکایت ہے اور نہ ہی دین کے اعتبار سے کوئی ان سے شکایت ہے، یعنی ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور یہ دیندار بھی ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں، مگر اسلام میں کفران نعمت کو میں پسند نہیں کرتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے شوہر کی نعمت دی ہے، اب میں اس نعمت کو ٹھکرا دوں تو یہ کفران نعمت ہے، اور نعمت کو ناپسند کرنا، ٹھکرانا، اس کو بھی میں پسند نہیں کرتی ہوں۔ یعنی ان کی اس بات میں اشارہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیندار اخلاق والا شوہر عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، میں کفران نعمت تو نہیں کرتی ہوں، لیکن آپ نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے میری طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی، میں زوجہ ہوں ان کی، لیکن یہ ہے کہ میری طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ شکایت عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے شوہر کی شکایت نہیں کر رہی، دیندار بھی ہیں، اخلاق دار بھی ہیں، اخلاق والے بھی ہیں، اور مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ میں کفران نعمت جو ہے وہ کر رہی ہوں، اس کو میں ناپسند بھی کرتی ہوں، لیکن کیا کروں کہ مجھے تھوڑی سی یہ تکلیف ہے کہ جو لگاؤ بیوی کو شوہر سے ہونا چاہیے وہ اپنے اندر میں نہیں پاتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، ارشاد فرمایا اس کا باغ، یعنی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ جو انہوں نے تجھے مہر میں دیا۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو مہر کے بدلے میں ایک باغ دیا تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کا باغ، یعنی ثابت بن قیس کا باغ جو مہر میں تجھ کو انہوں نے دیا ہے، کیا تو اس کو واپس کر دے گی؟ یعنی تو شکایت تو کر رہی ہے، یعنی کہ کنایتاً انہوں نے عرض کیا کہ میں رہنا نہیں چاہتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، اور ڈر بھی لگ رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے انکار کا، لیکن کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ مہر میں تو باغ لے چکی ہے، کیا تو یہ باغ واپس کرے گی؟ عرض کی ہاں، یعنی ان کی زوجہ نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ، میں وہ باغ واپس کر دوں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا باغ لے لو اور طلاق دے دو، یعنی جو مہر تم نے اپنی زوجہ کو دیا تھا وہ واپس لے لو اور اس کے بدلے میں ان کو طلاق دے دو۔ تو یہ خلا کا ثبوت ہے، اور یہ خلا کی تعریف بھی ہے کہ مال کے بدلے میں طلاق دے دینا، یعنی عورت جو کچھ مہر لے چکی ہے وہ اس شرط پر شوہر کو واپس کرے کہ میں اپنا مہر آپ کو واپس کرتی ہوں جو آپ نے مجھے دیا، اور اس کے بدلے میں آپ مجھے طلاق دے دیں، تو یہ طلاق خلا کہلاتی ہے، یہ طلاق خلا کہلاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ خلا کا مفہوم جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے
وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب عورت کی طرف سے مطالبہ ہو. جب بھی کوئی بولتا ہے نا کہ بھئی آپ نے طلاق دی، کسی سے پوچھا جاتا ہے جس نے طلاق دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں طلاق میں نے نہیں دی، خلا دیا ہے. یا عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے طلاق تھوڑی لی ہے، میں نے تو خلا لیا ہے. اور اس کا مفہوم وہ یہ اپنے طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خلا وہ ہے کہ جب عورت طلاق کا مطالبہ کرے. صرف اتنا نہیں ہے خلا کہ جب عورت طلاق کا مطالبہ کرے. عورت تو عام طور پر بھی غصے میں جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو اس وقت بول دیتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، اور اس وقت شوہر طلاق دے بھی دیتا ہے. یہ خلا نہیں ہوا. خلا کا یہ خاص مفہوم ہے کہ خلا اس وقت ہوتا ہے کہ مطالبہ تو واقعی عورت کی طرف سے ہوگا، لیکن صرف عورت کے مطالبے پر طلاق نہیں، بلکہ عورت اس طلاق کے بدلے میں عوض دے کہ میں آپ کو اپنا مہر واپس کرتی ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے آپ طلاق دے دو. اب اس نے مہر واپس کر دیا، اب جو اس کے بدلے میں شوہر نے طلاق دی ہے یہ طلاق کیا کہلاتی ہے؟ خلا کہلاتی ہے. تو لہٰذا صرف عورت کی طرف سے مطالبہ ہونے پر کہ مجھے طلاق دے دو، کسی شوہر کا طلاق دے دینا اور وہ یہ بولے کہ میں نے طلاق نہیں دی بلکہ خلا دیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. یا عورت یہ بولے کہ میں نے تو خود سے مطالبہ کیا تھا اس لیے یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ خلا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. خلا اسی صورت میں ہوگا کہ جب مال کے عوض میں طلاق دی جائے. اور یہ خلا کا آپ نے جیسا کہ سنا کہ خلا کا آپشن ہے، ایک اختیار ہے جو شریعت نے رکھا ہے. اور یہ اختیار کب اختیار کیا جاتا ہے؟ کہ جب دونوں میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو، انتشار ہو. تو شریعت مطہرہ نے ہر بات کا ایک حل دیا ہے کہ اگر زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی رہتی ہے، انتشار کی صورت رہتی ہے، تو شریعت نے گویا کہ دونوں کو حکم دیا کہ دونوں غور و فکر کر لیں. کس بات کا غور و فکر کر لیں؟ اس بات کا غور و فکر کر لیں کہ اس ناچاکی کی حالت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبھا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، ہمارا گھر اسی ناچاکی کی صورت میں چل جائے گا یا پھر یہ مزید انتشار کا شکار ہو جائے گا. اب اگر ناچاکی کا اندیشہ ہے اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ یہ ناچاکی اتنی بڑھے گی، آج تو معاملات کنٹرول میں ہیں، کر ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پھلانگ جائیں گے. جیسا کہ بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہوتی ہے تو دونوں جدا بھی نہیں ہوتے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ قتل و غارت گری تک معاملہ پہنچ چکا ہوتا ہے. جھوٹ، بہتان، غیبت، قتل و غارت گری تک معاملات پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم رہیں گے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو یہ اختیار تمہیں دیا گیا ہے. پھر عورت بھی سوچ لے، مرد بھی سوچ لے. اور عورت کو یہ آپشن دیا گیا ہے کہ وہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ سوچ لے کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو یہ آفر کرے کہ میں اپنا مہر واپس کرتی ہوں اور آپ اس کے بدلے میں مجھے طلاق دے دیں. تو اس صورت میں جو جدائی ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ خلا کہلائے گی. تو یہ صورت شریعت مطہرہ نے رکھی ہے کہ بعض اوقات مرد نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، عورت چاہ رہی ہوتی ہے اور مرد بسانا چاہتا ہے، لیکن عورت کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکے گی. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ یہ بھی ہمارے لیے رکھا ہے، یہ ہمیں بیان فرما دیا ہے کہ اس طریقے سے بھی جدائی ہو سکتی ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی بھی کرتے رہیں اور اس آپشن کو بھی اختیار نہ کریں۔ جب دونوں یہ سوچ لیں کہ اب نبھا نہیں ہو سکتا ہے تو اس صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ طلاق دے دیں، تو شوہر یہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ چونکہ مطالبہ کر رہی ہیں تو میں آپ کو خلا دیتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ کوئی عوض کا ذکر نہیں ہوتا ہے اور خلا نامہ بنوایا جاتا ہے باہر سے، نوٹری پبلک وغیرہ سے، تو اس خلا اوپر تو عنوان خلا کا ہوتا ہے اور نیچے پوری 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور کوئی عوض بھی ذکر نہیں ہوتا ہے، تو یہ خلا نہیں ہوا، یہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، اگر طلاق میں عوض کا ذکر نہیں ہے اور شوہر نے خلا کا ہی لفظ استعمال کیا ہے تو اس صورت میں بھی طلاق ہی ہو جائے گی، یہ یاد رکھیں۔ تو خلا ایک خصوصی صورتحال ہے، ایک خصوصی حکم ہے، تو اس لیے جو خلا کے احکام ہیں ان کو ان احکام کے تحت ہی دیکھا جائے۔ اب جو خلا سے طلاق ہوگی، اب جو عام طلاق ہے اور جو خلا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی حکم کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ طلاق بھی یہی کرتی ہے کہ نکاح کو ختم کر دیتی ہے، خلا بھی یہی کرتا ہے، نکاح کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر طلاق اور خلا میں فرق کیا ہوا؟ تو طلاق اور خلا میں فرق یہ ہے، میں آپ بورڈ پہ آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ طلاق ہے اور یہ خلا ہے، خاص ہے۔ طلاق سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے اور ابھی میں نے بیان کیا خلا سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے، تو فرق کیا ہوا؟ اگر لفظ طلاق سے طلاق دی ہے کسی نے، اگر لفظ طلاق سے کسی نے طلاق دی ہے، جیسے اپنی زوجہ کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس سے جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق رجعی واقع ہوگی، عین کے ساتھ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ طلاق رجعی کیا ہوتی ہے؟ طلاق رجعی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک دفعہ دی ہے طلاق رجعی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نکاح برقرار ہے، اس معنی میں کہ شوہر رجوع کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اسی نکاح کے ہوتے ہوئے رجوع ہو سکتا ہے۔ طلاق رجعی میں ایک طلاق دی ہے تو بھی ابھی بالکل نکاح ختم نہیں ہوا ہے، عدت کے اندر اندر شوہر چاہے تو رجوع کر لے اور اس رجوع سے وہی پہلے والا نکاح برقرار رہے گا، لیکن ایک طلاق ہو گئی، یہ طلاق ختم نہیں ہوگی رجوع کرنے سے، طلاق واقع ہو گئی لیکن نکاح دوبارہ سے جڑ گیا، جبکہ رجوع عدت کے اندر ہو۔ اسی طرح 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع کر سکتا ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ، وہی پہلے والا نکاح برقرار رہے گا، اور رجوع کرنے کے بعد عدت کے اندر رجوع کر لیا تو دونوں میاں بیوی ہو جائیں گے اور نکاح برقرار ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نکاح ٹوٹا نہیں ہے، رجوع کرنے سے وہی نکاح جڑ رہا ہے، لیکن جتنی طلاقیں دی ہیں وہ واقع ہوتی جائیں گی، پہلی دی ہے وہ بھی واقع ہو جائے گی، دوسری بھی واقع ہو جائے گی، طلاق ختم نہیں ہوگی رجوع سے، لیکن نکاح دوبارہ جڑ جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں طلاق رجعی۔ اور اس کے مقابلے میں ہوتی ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن ایک طلاق رجعی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کیا ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے۔ بائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب طلاق واقع ہوتی ہے تو یہ اسی وقت نکاح کو ختم کر دیتی ہے،
اس سے اسی وقت نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس طلاق سے بھی نکاح ٹوٹا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ رجوع کرنے کے لیے دوبارہ نکاح کی ضرورت پڑے، وہی والے نکاح میں رجوع ہو گیا۔ لیکن جب طلاق بائن پڑے گی تو طلاق بائن یوں سمجھے کہ ایسی کینچی ہے کہ جو نکاح کو اسی وقت کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اب اگر اس نکاح کو جوڑنا ہے، جوڑنے کی کوئی صورت شرعی طور پر موجود ہے، تو اب صرف زبانی رجوع سے رجوع نہیں ہوگا، بلکہ دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو طلاق بائن سے فوری طور پر نکاح اسی وقت کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر گنجائش موجود ہے رجوع کرنے کی تو رجوع صرف الفاظ وغیرہ سے نہیں ہوگا، بلکہ رجوع کے لیے دوبارہ سے از سر نو نکاح کرنا پڑے گا۔ تو اب خلا سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اب دونوں کا فرق پتہ چلا کہ یہ بھی طلاق ہے، یہ بھی طلاق ہے، لیکن اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور اس سے خلا سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اب اگر کسی نے ایک مرتبہ خلا کا آپشن اختیار کیا اور اب عدت کے اندر یا عدت کے بعد پہلے کوئی طلاق نہیں دی تھی، بس پہلی دفعہ خلا ہی دیا ہے، تو اب اور ایک دفعہ ہی بولا ہے کہ میں نے تمہیں خلا دیا یا عوض کے بدلے میں نے تمہیں طلاق دے دی، یہ ایک ہی دفعہ بولا ہے، تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اب اگر دونوں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ اس تعلق کو دوبارہ قائم کریں، یعنی دوبارہ دونوں نکاح میں جڑ جائیں، تو اب صرف زبانی یہ بول دینے سے کہ میں نے رجوع کیا، اس سے رجوع نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کو از سر نو نکاح کرنا پڑے گا، صرف نکاح کرنا پڑے گا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی عورت کو کسی اور مرد سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق بائن اگر ایک واقع ہوئی ہے تو کسی اور سے نکاح کیے بغیر یہ عورت دوبارہ اپنے شوہر کے نکاح میں، جو سابقہ شوہر تھا اس کے نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن یہ آنا دوبارہ نکاح کے ساتھ ہوگا، بغیر نکاح کے صرف رجوع سے نہیں ہوگا۔ تو یہ خلا طلاق بائن ہے۔ تو یہ ہے دونوں میں فرق کہ جب کسی نے خلا دیا تو اسی وقت یہ طلاق واقع ہو جائے گی، اسی وقت نکاح ختم ہو جائے گا۔ جب اسی وقت نکاح ختم ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں طلاق بائن۔ تو خلا سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ اب خلا کے اور بھی احکام ہیں۔ اب خلا میں یہ عرض کیا تھا کہ خلا کی مال کے بدلے میں طلاق۔ اب یہ مال جو دینا ہے یہ عورت کی طرف سے مرد کو دینا ہے۔ اب یہ مال ایک تو آپ نے سنا جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا، سرکار نے فرمایا کہ جو مہر تم نے لیا ہے وہ واپس کر دو اور اس کے بدلے میں طلاق لے لو۔ ایک تو مال یہی ہے کہ عورت مہر واپس کرے۔ اب اگر مرد یہ بولتا ہے کہ مجھے مہر سے کچھ اور زیادہ بھی چاہیے، فرض کیا مہر ہے 1000 روپے، مرد یہ بولتا ہے کہ میں تو 2000 لے کر طلاق دوں گا، صرف مہر نہیں بلکہ 2000 لے کر طلاق دوں گا اس کے بدلے میں، تو اب اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہے، یعنی عورت چھٹکارا اس لیے چاہ رہی ہے کہ زیادتی مرد کی طرف سے ہوتی ہے، تو اب مرد کو مہر جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ جتنا اس نے مہر دیا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے کہ عورت چھٹکارا چاہ رہی ہے اس لیے کہ آپ ہی صحیح نہیں ہیں، آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہیں، یا آپ جو ہے وہ تنگی کرتے ہیں کھانے پینے دیگر معاملات میں، یا آپ کے گھر والے عورت کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو اب عورت اس وجہ سے بیچاری ناراض ہے یا اس وجہ سے اذیت میں ہے
اب وہ شوہر سے بولتی ہے کہ میں آپ کو مہر واپس دے دیتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے دیں، تو اب شوہر صرف مہر پر اکتفا نہیں کرے بلکہ بولے اور بھی زیادہ دیں، تو شریعت نے یہ کہا کہ جب قصور مرد کی طرف سے ہے تو اس صورت میں اس کا زیادہ کا مطالبہ کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے کہ بعض اوقات عورتیں خود سے ان کو بعض اوقات جو ہے وہ اپنی ناقص العقل ہونے کی وجہ سے، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ عورت کی طرف سے مطالبہ آ جاتا ہے، اب شوہر اگر زیادہ مطالبہ کرتا ہے تو اس صورت میں پہلے والی صورت میں بھی زیادہ مطالبہ ناجائز نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، ناپسندی تھا، لیکن اب اگر عورت کی طرف سے قصور ہے تو اب یہ زیادہ کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی شریعت کا پسندیدہ یہی ہے کہ یہ اگر اس کی طرف سے زیادتی ہے تو اس کو صرف نظر کرے، جتنا دیا ہے اتنا واپس کر لے۔ تو یہ بار بار عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں خلا کو خلا کی طرح نہیں لیا جاتا، خلا کو طلاق والے معاملے کے اوپر محمول کیا جاتا ہے۔ خلا میں بھی وہی طلاق کا ذکر ہوتا ہے، یعنی طلاق کا ذکر یوں ہوتا ہے، کوئی عوض وغیرہ ذکر نہیں ہوتا، بس شوہر کی طرف سے ہوتا ہے کہ میں نے خلا دیا۔ تو اب چونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ خلا سے ایک طلاق بین واقع ہو جاتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو دوبارہ عورت نکاح کے ذریعے دوبارہ جڑ سکتی ہے۔ تو جب اس کے حکم کا پتہ چلتا ہے کہ اچھا خلا سے یوں ہوتا ہے، تو پھر بعض لوگ اس کے حکم کو دے کر بول ہوتے نہیں میں نے طلاق تھوڑی دی ہے، میں نے تو خلا دیا ہے اور ایک دفعہ دیا ہے، لہٰذا میں تو دوبارہ نکاح کر سکتا ہوں۔ تو خلا خصوصی صورت کے ساتھ ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، خلا میں عورت کی رضامندی ضروری ہے، وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، واضح الفاظ میں عورت کی رضامندی ضروری ہے، یعنی عورت واضح طور پر یہ بولے، جیسے شوہر یہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں یا میرا مہر واپس کر دیں۔ عورت اگر یہ بولتی ہے کہ ہاں دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں، ہاں کر لیتی ہوں، تو یہ صراحت نہیں ہے، یہ صراحت، وضاحت، واضح الفاظ نہیں ہے، بلکہ اس میں عورت واضح الفاظ میں بولے کہ ٹھیک ہے میں اس بات کے اوپر راضی ہوں کہ آپ مجھے اتنے عوض کے بدلے میں طلاق دے دیں، یہ واضح الفاظ ہیں۔ اب اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو یہ طلاق خلا کہلائے گی۔ خلا کے الفاظ بھی ہیں، خلا کے الفاظ یہ ہیں کہ شوہر یہ بولے کہ میں نے تجھے خلا دیا، یا یہ بولے کہ میں نے اتنے پیسوں کے بدلے میں تجھے خلا دیا، اتنے مال کے بدلے میں تجھے خلا دیا۔ اور اگر خلا ذکر نہیں ہے بلکہ طلاق کے الفاظ بھی ذکر ہیں، لیکن طلاق کے الفاظ کے ساتھ بدلے کا ذکر ہونا ضروری ہے، یعنی میں نے تمہیں اتنے روپاؤں کے بدلے میں، مہر کے بدلے میں طلاق دی ہے، تو اس سے بھی خلا واقع ہو جائے گا۔ اگر عورت نے صرف یہ بولا شوہر کو کہ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، مجھے طلاق دے دو، اور مرد نے فٹ سے طلاق دے دی، تو یہ خلا نہیں ہے۔ صرف عورت کی طرف سے مطالبہ کرنے کے اوپر طلاق دے دینا یہ خلا نہیں ہے۔ اچھا، بہت ساری خواتین یہ خلا کا آپشن اختیار کرتی ہیں، لیکن جس طرح شریعت نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے اختیار نہیں کرتی ہیں۔ طلاق دینے کا حق کس کو ہے؟ طلاق دینے کا حق شوہر کو ہے صرف۔ حدیث پاک میں ہے الطلاق الطلاق لمن اخذ بالساق، اس کا مفہومی ترجمہ یہی ہے کہ طلاق کا اختیار صرف شوہر کو ہے،
لفظی ترجمہ نہیں کر رہا کہ طلاق کا اختیار صرف شوہر کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کونسل سے طلاق اس کو کوئی دے دیتا ہے، شوہر نے نہیں دی ہے، کسی نے فیصلہ کر دیا کہ جی اس کی بیوی کو طلاق دی جا رہی ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جس نے نکاح کیا ہے، قرآن پاک میں بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، جب وہ طلاق کے ذریعے اس کو کھولے گا تبھی طلاق واقع ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ نکاح کیا شوہر نے، طلاق دے کوئی اور، یہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو بہت ساری خواتین طلاق کے کاغذات لے کر پھر رہی ہوتی ہیں، جی مجھے تو طلاق دے دی گئی، مجھے تو خلا ایوارڈ کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ جی بس سائن ہو گئے۔ کس نے؟ شوہر نے سائن کیے؟ نہیں، اس نے تو کیے ہی نہیں۔ شوہر نے اس کے اوپر رضامندی کا جو ہے وہ اختیار کی نہیں، وہ بھی رضامند نہیں ہے، بس اس کو تو نوٹسز پہنچ گئے تھے اور وہ تو آیا نہیں تھا، اور یہ دیکھیں میرے پاس خلا کے کاغذات ہیں۔ تو اب اگر عورت خلا کے کاغذات لے کر آ جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہیں، اور اس کے اوپر خلا لکھا ہوا ہے کہ جی اس کو خلا دے دیا گیا، لیکن شوہر نے خلا نہیں دیا ہے، تو یہ خلا کہاں سے واقع ہوگا؟ یہ خلا واقع نہیں ہوگا جب تک کہ شوہر اپنی رضامندی سے طلاق یا خلا نہ دے، اس وقت تک یہ عورت اس کے نکاح سے باہر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت کثرت کے ساتھ بھی وقوع پذیر ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر شوہر ظالم ہے تو وہ ظلم کرتا رہے لیکن طلاق نہ دے۔ اگر شوہر ظالم ہے اور ظلم کر رہا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے اس طور پر کہ وہ اس کو اس بات پر ایگری کریں، راضی کریں کہ بھائی یا تو آپ اس کے ساتھ نبھاؤ یا اس کی جان چھوڑ دو۔ لیکن یہ کرنے کی بجائے جو ہے وہ عورتوں نے ایک سیدھا سادہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ کچھ فیس بھری اور جا کر درخواست دے دی، اور کچھ مہینوں کے بعد کاغذات لے کر آ گئی، جی مجھے تو خلا ہو گیا۔ کہاں سے ہوا؟ جس نے نکاح کیا ہے اس نے تو ابھی دیا ہی نہیں ہے، تو پھر خلا کہاں سے ہوگا؟ تو یہ بات قابل حفظ ہے، یعنی یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور عموماً پھر کیا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنی طور پر عدت گزار کر پھر کسی دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، تو جب پہلے والا نکاح ختم ہی نہیں ہوا تو دوسرے سے نکاح کرنا کہاں جائز ہوا؟ جب پہلے والے نے طلاق دی نہیں، خلا دیا ہی نہیں ہے، تو دوسرے سے نکاح کرنا ناجائز و حرام ہے، بلکہ وہ پہلے شوہر کے نکاح میں اب تک کیا ہے؟ موجود ہے، جب تک کہ وہ طلاق یا خلا نہ دے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بکثرت ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور جب بھی کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے تو اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی طلاق یا خلا تو شوہر ہی دیتا ہے، شریعت نے اسی کو اختیار دیا ہے، آپ نے کس سے لیا ہے؟ ورنہ تو اگر ہر بندے کو اختیار ہو یا کسی دوسرے شخص کو اختیار ہو، پھر تو یہ ہوگا کہ زوجہ کسی کی طلاق کوئی دے رہا ہے، پھر تو کوئی کسی سے لکھوا کر آ جائے، ٹھیک ہے بھئی آپ کی زوجہ کو طلاق ہو گئی، تو کیا اس طرح طلاق ہو جائے گی؟ تو جس سے نکاح ہوا ہے طلاق دینے کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ یہ خلا کا ایک مفہوم تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد اس میں بھی جس طرح طلاق میں یہ ذکر کیا تھا، طلاق اسی صورت میں ہوگی کہ شوہر عاقل اور بالغ ہو، خلا بھی اسی کا ہوگا کہ جو عاقل اور بالغ ہوگا۔ نابالغ نہ
طلاق دے سکتا ہے نہ خلا دے سکتا ہے۔ عاقل یعنی عقل مند کا مخالف مجنون ہے، مجنون یعنی پاگل نہ طلاق دے سکتا ہے نہ خلا دے سکتا ہے۔ اور اس میں عورت کا قبول کرنا بھی شرط ہے، خلا میں عورت کا قبول کرنا بھی شرط ہے۔ طلاق میں یہ شرط نہیں ہے، یعنی عورت واضح طور پر بولے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ مجھے پیسوں کے بدلے میں طلاق دے دیں، یہ اتنے مال کے بدلے میں طلاق دے دیں، لیکن طلاق میں عورت کا قبول کرنا شرط نہیں ہے۔ اگر طلاق میں عورت بولے میں قبول ہی نہیں کرتی ہوں تو اس کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے طلاق نہیں رکے گی۔ لیکن خلا میں یعنی کہ جب کہ خلا بھی ہو رہا ہے، اگر شوہر نے اس کے مطالبے پر ہی بول دیا کہ جا میں نے طلاق دے دی تو اب یہ تو طلاق ہو گئی، یہ خلا نہیں ہوا۔ جو خلے کی صورت بیان کی گئی اس کے مطابق قبول کرنا شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت کے جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے وہ ہے ایلا کی۔ کیا؟ ایلا۔ یہ لفظ سنا ہے پہلے؟ ایلا یہ بھی نکاح کو ختم کرنے کی ایک صورت ہے، اس سے بھی نکاح بعض صورتوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایلا کا مطلب ہے حقیقی طور پر قسم کھانا۔ اگر لغوی مطلب دیکھیں قسم کھانا، ایلا کا مطلب ہے قسم کھانا۔ اب نکاح میں ایلا، اس کے ذریعے نکاح کیسے ختم ہوتا ہے، اس کی اصطلاحی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کا اس بات کی قسم کھانا اپنی زوجہ کے لیے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، فرض کیا کسی شخص نے یہ کہا، زید نے یہ کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی زوجہ کو کہا کہ تمہارے ساتھ قربت نہیں کروں گا، یعنی ازدواجی تعلقات قائم نہیں کروں گا، اس کی قسم کھائی۔ اب یہ قسم جو ہے وہ دو طرح کی ہوگی، اگر مدت بیان کی ہے یا ہمیشہ کے لیے قسم اٹھائی ہے، یا تو یعنی یوں بولا کہ میں ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں کروں گا، یا پھر یہ بولا کہ میں 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 5 کے لیے، 6 کے لیے ایسا نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قسم اٹھائی کہ میں قربت نہیں کروں گا۔ اب اگر مدت بیان کی ہے تو 4 مہینے کی اگر مدت بیان کی ہے یا 4 مہینے سے زیادہ کی مدت بیان کی ہے تو یہ ایلا ہو گیا۔ اگر مدت 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی بیان کی ہے، یعنی یوں قسم کھائی ہے کسی نے کہ خدا کی قسم میں 4 مہینے تک قربت نہیں کروں گا تو یہ ایلا ہو گیا، یا یہ کہا کہ ہمیشہ کے لیے قربت نہیں کروں گا تو یہ کیا ہو گیا؟ ایلا ہو گیا۔ اچھا، اب یہ دو صورتیں ہیں۔ اچھا، اب یہ یا تو قسم اٹھائے، اس سے بھی ایلا ہو جاتا ہے، جو میں نے مثالیں دونوں کی عرض کی ہیں، یا پھر اس کو کسی شرط پر معلق کرے، ایسی شرط پر معلق کرے کہ جس کا پورا کرنا انسان کے لیے مشقت کا باعث ہو۔ جیسے یوں بولا کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ قربت کی تو میرے اوپر 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں۔ یعنی بعض اوقات بندہ یوں بھی کر لیتا نا، اگر میں نے یوں کیا تو پھر یہ، یا تو قسم کھائے یا پھر کسی ایسی چیز پر معلق کرے کہ جیسے یہ کہا کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ قربت کی تو میرے اوپر 1000 نفل لازم ہو گئے،
میں نے آپ کے ساتھ قربت کی تو میرے اوپر عمرہ لازم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی وہی ہے کہ مدت بیان کی ہے، اگر 4 مہینے سے کم کی مدت ہے تو ایلا نہیں ہوگا، مدت بیان کی ہے تو 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی ہو یا پھر ہمیشہ کے الفاظ ہوں تو اس صورت میں ایلا ہو جاتا ہے۔ اگر مدت بیان کی ہے تو اس کو بولتے ہیں ایلا موقت، یعنی ایک خاص وقت تک کا ایلا، موقت یعنی جس کا وقت مخصوص کر دیا گیا۔ اور اگر ہمیشہ کے الفاظ بیان کیے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ایلا مؤبد، یعنی ہمیشہ کے لیے ایلا ہو گیا۔ اب اسے ہوگا کیا؟ اب اگر کسی نے یہ الفاظ بول دیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی مدت کے لیے یا ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھ، تو اب اپنی زوجہ سے قربت اگر اس نے 4 مہینے تک مدت بیان کی تھی اور وہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی تھی، تو اگر اس نے 4 مہینے تک قربت نہیں کی تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، یہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح خلا سے ختم ہو رہا تھا نکاح، تو اسی طرح ایلا سے بھی نکاح کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اگر 4 مہینے سے پہلے قربت کر لیتا ہے تو پھر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اور اب قسم کا کیا کرے گا؟ کفارہ ادا کرے گا۔ اور اگر معلق کیا تھا، جیسے یوں بولا تھا کہ اگر میں نے 5 مہینے تک آپ سے قربت کی تو میرے اوپر 2 مہینے کے روزے ہیں، اور 4 مہینے سے پہلے قربت کر لی ہے تو پھر 2 مہینے کے روزے لازم ہو جائیں گے۔ اگر یہ والی قسم والی صورت تھی، قسم کہی تھی، 4 مہینے تک چھوڑ دیا، قربت نہیں کی ہے، تو پھر اس صورت میں 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے کی مدت پوری ہو گئی تو ایک طلاق بائن واقع ہو گئی۔ اور اگر 4 مہینے سے پہلے قربت کر لی تو پھر قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر صرف یہ ایک دفعہ بولا تھا موقت تو ایک دفعہ ایلا ہوگا، لیکن مؤبد میں ہمیشہ کے لیے ایلا ہو جائے گا۔ ہمیشہ کی پھر آگے تفصیل ہے کب تک، مطلب یہ کہ اگر فرض کیا کہ اس نے بولا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے قربت نہیں کروں گا، اور پھر اس نے 4 مہینے سے پہلے قربت کر لی، تو اس صورت میں بھی قسم ٹوٹ جائے گی، لیکن پھر دوبارہ ایلا ہو جائے گا کیونکہ اس نے ہمیشہ کے لیے بولا تھا۔ پھر اگر 4 مہینے کے اندر قربت کر لی تو پھر جو ہے وہ یہ ایلا تو ختم ہو گیا، لیکن پھر دوسرا ایلا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیوں ہمیشہ کے الفاظ بول دیے؟ اور اگر اس نے فرض کیا کہ 4 مہینے تک قربت نہیں کی ہے، 4 مہینے گزر گئے تو ایک طلاق بائن واقع ہو گئی، اور پھر اگر اس نے نکاح کیا ہے تو پھر ایلا ہو جائے گا کیونکہ ہمیشہ کے لیے اس نے قسم اٹھائی تھی۔ پھر 4 مہینے تک نہیں ہوا تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اگر 4 مہینے کے اندر ان کا تعلق قائم ہو گیا تو پھر جو ہے وہ قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ بھی طلاق کی ایک صورت ہے، اس کو بولتے ہیں ایلا، کہ جذبات میں آ کر بولا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اب مدت بیان کی ہے، 4 مہینے سے کم ہے تو ایلا نہیں ہوگا، 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی مدت ہے تو پھر ایلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر 4 مہینے سے کم کی بھی قسم کھائی ہے کہ ایسا نہیں کروں گا، 1 مہینے تک جو ہے وہ تعلقات قائم نہیں کروں گا، قسم اٹھائی ہے، اور 1 مہینے کے اندر قائم کر لیے تعلقات، تو پھر اس صورت میں قسم تو ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر نہیں کیے تو ایلا واقع نہیں ہوگا۔ لیکن مدت یہ ضروری ہے 4 مہینے سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور مؤبد میں وہ ہمیشہ کے ایلا ہو جائے گا۔ اب ہمیشہ کی پھر آگے تفصیل ہے کہ یہ کہاں پہ جا کر رکے گا، اس کے پورے تفصیلی مسائل بحر شریعت حصہ 8 میں موجود ہیں۔ یہ اس کا ایک مفہوم میں نے عرض کر دیا ہے۔
اسی طرح مزید اس کی تفصیل آپ بہار شریعہ سے پڑھ لیجئے۔ اب زہار کے بارے میں بھی تیسری صورت جو ہماری موضوع ہے وہ ہے زہار۔ زہار یہ بھی بعض لوگوں نے شاید پہلی دفعہ نام سنا ہو۔ یہ جو موضوع تھے ہمارے طلاق کے موضوع کے سے متعلق تھے، اسی کے ساتھ ہی تھے، لیکن اس میں وقت نہیں بچا تھا، تو اس لیے ان کو آج بیان کیا جا رہا ہے۔ زہار زہار جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں طلاق تھی۔ زہار یہ ہوتا کیا ہے آگے میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس کا ایک تھوڑا سا تعارف کہ زہار جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں کیا تھی؟ طلاق تھی، کہ جو زمانہ جاہلیت میں زہار کا عمل کر لیتا تھا تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو کامل دین لے کر آئے، اس میں زہار کا کیا حکم تھا ابھی یہ حکم بیان نہیں ہوا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ضعیف تھے، بوڑھے تھے، انہوں نے اپنی زوجہ سے زہار کر لیا۔ اس کے الفاظ ہیں خصوصی جو آگے میں بیان کروں گا، وہ الفاظ انہوں نے استعمال کر لیے۔ تو اب ان کی جو زوجہ تھی وہ کافی پریشان ہوئی، دونوں بوڑھے تھے، یعنی طلاق تو ویسے ہی ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جوانی میں بندہ اس غم کو برداشت کر لیتا ہے، یا پھر گنجائش یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی دوسرا نکاح کر لے، لیکن جب وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے اور اس صورت میں یہ طلاق والا آپشن کو اختیار کرے تو یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے دونوں میاں بیوی کے لیے۔ لہٰذا بوڑھوں کو اس بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ زندگی کا ساتھی ہوتے ہیں، اتنے عرصے تک جب دونوں ساتھ چلے ہیں تو اب چڑچڑے پن میں یا کسی کے غلطی کی وجہ سے، قصور کی وجہ سے آپ آپس میں اس تعلق کو نہیں توڑیں۔ آپ توڑیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ ویسے یہ نہیں ہے کہ دوسرے توڑ دیں اور یہ نہیں توڑیں، لیکن ان کے لیے بہت زیادہ اذیت کا باعث ہے کہ دوبارہ، اور پھر وہ بول بھی ایک دفعہ میں 3 دفعہ اور 3 سے زائد دفعہ بول دیتے ہیں، پھر کوئی صورت ان کے لیے بنتی نہیں ہے، اور پھر یہ بیچارے اسی طرح سسک کر اور اپنے غم میں بیچارے گھلتے رہتے ہیں۔ تو اب اس میں بھی ایسا تھا کہ دونوں میاں بیوی جو تھے وہ ضعیف تھے۔ اب یہ جو خاتون تھی صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے شوہر نے زہار کے الفاظ استعمال کیے تو اس سے پہلے ان کو طلاق ہی سمجھا جاتا تھا، تو جب انہوں نے الفاظ استعمال کیے تو یہ تو بالکل پریشان ہو گئی، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں مطلب یہ کہ نوجوان تھی، طاقت تھی، اور ان کے ساتھ میں نے گزارا کیا، اب جب ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ الفاظ مجھے استعمال کر دیے ہیں، اب تو میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے اور ہم اس عمر کو پہنچ چکے، تو یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ جو احادیث میں بیان ہوا اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو مجھے اس بارے میں کوئی حکم نہیں بتایا گیا، اس کے احکام نازل نہیں ہوئے، تو میں انتظار کرو۔ تو یہ خاتون جو ہے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اور ایک کونے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ یا اللہ میری اس مشکل کو آسان کر دے، اور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی۔ تو اسی عالم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
پر اسی وقت وحی کے آثار ہوئے اور وحی نازل ہوئی، اور پھر زہار کا حکم قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا۔ 28واں پارہ ہے نا، قد سمع اللہ قول اللتی، یہ جو شروع ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ تفسیر خزائن العرفان، ترجمہ کنز الایمان اور اس کے ساتھ تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان، وہ یا صراط الجنان ابھی آئی نہیں ہے، تو ترجمہ کنز الایمان اور اس کے نیچے حاشیہ ہے خزائن العرفان اور ایک حاشیہ ہے نور العرفان۔ اگر آپ وہاں سے اس کو پڑھیں گے تو اس میں قد سمع اللہ قول اللتی، یہ اس آیت کے ضمن میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر زہار کا حکم بیان کیا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان صحابیہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو اس قدر جلدی قبول فرمایا کہ اس سے پہلے اس طرح جلدی میں نے دعا کی قبولیت کو نہیں دیکھا، کہ وہ رو رہی ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اچھا، اب وہ زہار ہوتا کیا ہے؟ زہار یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص، شادی شدہ شخص اپنی زوجہ کو بول دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے۔ مزید میں اس کو آسان کرتا ہوں، یعنی یہ بولے کہ اپنے زوجہ کے کسی جزو کو، بدن کے کسی حصے کو تشبیہ دے اپنے محارم کے کسی ایسے بدن کے حصے کے ساتھ کہ جس کی طرف اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، جیسے پیٹھ ہے، پیٹ ہے، رانے ہیں، اس کے ساتھ تشبیہ دے۔ یعنی یوں بولے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تو مجھ پر میری فلاں کی اس جزو کا نام لے کہ جس جزو کی طرف اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، تو مجھ پر میری ماں بہن کی فلاں عضو کی طرح ہے مجھ پر۔ جیسے غصے میں نہیں کہتے کہ آج سے تو میری ماں ہو گئی، شوہر بولتے نا کہ آج سے تو میری ماں ہو گئی، تو مراد وہ اس سے کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ بعض اوقات تو ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں غصے میں، بعض اوقات وہ اس سے مراد یعنی جس طرح ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو بھی میرے اوپر کیا ہو چکی ہے؟ حرام ہو چکی ہے، یہ بھی بعض اوقات مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنی زوجہ کے کسی حصے کو تشبیہ دے اپنے محارم کے کسی ایسے بدن کے کسی ایسے عضو کے ساتھ کہ جس کی طرف اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، یعنی یوں بولے کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، یا تو مجھ پر میری ماں کے فلاں اعضاء کی مثل ہے، اور ان اعضاء کا ذکر کرے تو اس کو بولتے ہیں زہار۔ یہ جب اس نے بولا تو زہار ہو گیا، جب یہ الفاظ بولے تو اس سے زہار واقع ہو گیا۔ اب زہار ہونے سے کیا ہوگا؟ طلاق واقع نہیں ہوگی، نہ طلاق رجعی واقع ہوگی، نہ طلاق بائن۔ زہار ہو جانے کے بعد، یہ الفاظ بولنے کے بعد، یہ زوجہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، اس معنی میں کہ اب دونوں کا ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں رہے گا جب تک کہ اپنے بولے ہوئے الفاظ کا کفارہ نہ ادا کر دے، جب تک کہ اپنے بولے ہوئے الفاظ کا کفارہ نہ ادا کر دے اس وقت تک قربت کرنا جائز نہیں ہے، اگر کرے گا تو ناجائز اور گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ الفاظ سے بھی طلاق ہو جاتی تھی، لیکن جب یہ واقعہ ہوا جو پہلے بیان کیا گیا، اس کے بعد زہار کے احکام جب نازل ہوئے
تو اس کا طلاق ہونا ختم کر دیا گیا کہ یہ طلاق تو نہیں ہے اسلام میں، لیکن ان الفاظ کے اثر کو اس طور پر باقی رکھا گیا کہ جب تک یہ الفاظ استعمال کرنے والا اپنی اس بات کا کفارہ نہیں ادا کر دیتا، اس وقت تک ان دونوں کا تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے، قربت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ کفارہ کیا ہے، وہ کفارہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زہار کیسے ہوتا ہے۔ شریعت نے بولا کہ اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو یہ اس نے جھوٹ بولا، بیوی ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ یا بیوی کو بول دیا تو آج سے میری ماں ہو گئی، یا بیوی کو بولا آج سے تو میری بہن ہو گئی، تو یہ ایک جھوٹی بات ہے۔ جو بیوی ہے وہ بیوی ہے، جو ماں ہے وہ ماں ہے، جو بہن ہے وہ بہن ہے۔ بیوی نہ ماں ہو سکتی ہے نہ بہن ہو سکتی ہے، لیکن ان الفاظ کا اثر ہے کہ بعض صورتوں میں طلاق بھی ان سے واقع ہو سکتی ہے، بعض صورتوں میں ان الفاظ سے طلاق واقع ہو سکتی ہے، بعض صورتوں میں زہار واقع ہو سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں ایلا کی صورت بھی اس میں پائی جائے گی۔ تو اس لیے جب بھی بندہ بولے تو احتیاط سے بولے کہ وہ کیا بول رہا ہے اور اس کے بولنے کا اثر کہاں تک جائے گا۔ تو صرف طلاق ہی سے نکاح ختم نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا خلا سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، ایلا سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، زہار سے اگرچہ نکاح ختم نہیں ہوتا، لیکن جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک جو مشکل بیان کی گئی ہے یہ اس مشکل میں رہے گا، اور اگر کفارہ ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، ناجائز و حرام کرے گا۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اس کا کفارہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، کہ بولنا کتنا آسان ہے اور پھر اس بولنے کو پورا کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو شریعت نے اس کا کفارہ بیان کیا ہے اس کو آپ سنیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح کے الفاظ بول کر بندہ جو ہے وہ کتنی بڑی غلطی میں چلا جاتا ہے، اور اس کو اس بات کا لحاظ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بولا ہے۔ تو لہٰذا اپنے بولنے کے اوپر یہ جو بار بار قفل مدینہ کی تحریک دلائی جاتی ہے نا کہ قفل مدینہ لگا رہے گا، تو یہ اس لیے ہے کہ قفل مدینہ لگانے سے جہاں گناہوں سے بچت ہو جاتی ہے وہاں اس طرح کے بہت ساری چیزوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ اب جیسے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے اور دونوں میاں بیوی میں سے کوئی ایک قفل مدینہ لگا لے کہ نہیں بولنا، جب تک جھگڑا ہے نہیں بولنا، اور یہ معاملے سارے ہوتے کس میں ہیں؟ غصے کی حالت میں، جھگڑے میں، انتشار کی حالت میں۔ یعنی ایک بندہ تہیہ کر لے، شوہر ہی تہیہ کر لے، کیونکہ شوہر کے بولنے سے معاملہ زیادہ خراب ہوتا ہے، اور بعض اوقات بیوی کے بولنے سے کہ شوہر کچھ بول رہا ہے، وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی آپ سالن صحیح نہیں پکاتی ہیں، تو یہ آگے سے بول رہی ہے کہ ٹھیک ہے پھر دوسری بیوی لے آؤ۔ یہ آگے سے یہ بولتا ہے کہ بھئی تم کپڑے صحیح نہیں دھوتی ہو، تو بچوں کو نہیں سنبھالتی ہو، تو پھر یہ آگے سے جواب دیتی ہے ٹھیک ہے کوئی دوسری سنبھالنے والی لے آؤ۔ تو اس کے یہ الفاظ اس کو اور تیش دلاتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں دوسری لے آتا ہوں۔ جب وہ یہ بولتا ہے تو پھر ادھر سے جواب آتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے پھر مجھے تو فارغ کر دو۔ تو پھر یہ شیطان اس کو اور بھڑکاتا ہے، تو پھر یہ بول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کہہ رہی ہو نا میں نے ایسا کر دیا، اور پھر دونوں الگ الگ کمروں میں بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ تو اس لیے اگر زبان کا قفل مدینہ ایسی حالت میں دونوں پختہ کر لیں، اور خصوصی طور پر شوہر لگا لے اور بچوں کی امی بھی اگر لگا لے، تو بہت ساری ایسی چیزوں سے کیا ہو جائے گی؟ بچت۔ ایک چپ 100 سکھ۔ دارالافتاء میں ایک دفعہ ایک معاملہ آیا تھا، طلاق کا ایک معاملہ آیا تھا، اور خاندان کے لوگ آئے تھے، تو ہمارے دارالافتاء میں یہ
بینر پیچھے لگا ہوا تھا، 1 چپ 100 سکھ۔ امیر اہل سنت کے سائن کے ساتھ ملتا ہے نا، 1 چپ 100 سکھ۔ تو ایک خاتون جو گھر والوں کے ساتھ آئی تھی تو اس کی نظر پڑی، تو وہ کہنے لگی کہ یہ جو بات لکھی ہوئی ہے نا، یہ بات اگر ان کے گھر میں لکھی ہوئی لگی ہوتی نا تو آج ہم یہاں تک نہ پہنچتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بات لکھی ہوئی ہے نا، یہ ایسی بات ہے کہ اگر یہ اس کو اختیار کر لیتے نا تو اس نوبت تک نہ پہنچتے۔ اور پوچھا یہ کہاں سے ملتا ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا باہر مکتبۃ المدینہ کی دکانوں سے ملتا ہے۔ تو ایک تو لوگ ویسے لگاتے ہیں کہ باپا کے سائن لگے ہوئے ہیں، چلو برکت کے لیے لگا دیے، لیکن اس کے لکھنے کا، اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ پڑھ کر تھوڑا عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ 1 چپ تو پھر 100 سکھ والی صورت اسی صورت میں چپ بھی رہے، اور یہ نہیں کہ وہ سامنے لگا ہوا ہے اور یہ بولتا ہی جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا، نہیں تو پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زہار کا کفارہ، یہ جو زہار پڑا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ جب تک یہ کفارہ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا جو ہے وہ قربت کرنا ناجائز اور گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا کفارہ بیان کیا۔ سورہ مجادلہ میں یہ بیان کیا گیا، جو میں بڑی لمبی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کریں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر یہ بات کہہ چکے، تو ان پر جماع سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت دی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ پھر جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لگاتار 2 مہینے کے روزے جماع سے پہلے رکھے۔ پھر جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے کہ تم اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں زہار کا کفارہ بیان کیا گیا کہ پہلے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، یعنی جس نے ایسے الفاظ بولے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ غلام آزاد کرے۔ اب چونکہ غلام نہیں ہیں تو اب ہمارے پاس 2 آپشن رہ گئے کہ قربت کرنے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ کتنے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے۔ مسلسل کا مطلب یہ کہ بیچ میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ناغہ ہو گیا پھر دوبارہ سے، جیسے روزہ توڑا جاتا ہے نا، روزہ کوئی جان بوجھ کر اگر اس کے اندر تمام شرائط پائی جا رہی ہیں کفارے کی، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک روزہ جو رمضان کا روزہ ہوتا ہے توڑ دیا ہے جان بوجھ کر، پوری شرائط پائی جا رہی ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں نا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ اور یہ 2 مہینے کے مسلسل روزے بولنا بہت آسان ہے، آپ سب کو پتہ ہے، بالغ بیٹھے ہوئے سب رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ روزے رکھنا کتنا۔ اور پھر یہ کہ تسلسل کے ساتھ، ایک تو چلو یہ ہے کہ 60 روزے رکھ لینے، سال میں پورے کر لینے، لیکن یہ تسلسل کے ساتھ پے در پے لگاتار، بیچ میں ناغہ کوئی نہیں کرنا، اور ناغہ ہو گیا تو پھر تو 2 مہینے کے مسلسل روزے۔ اور اگر کوئی واقعی 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، استطاعت نہیں ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔
یہ ہے زہار کا کفارہ۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جس کو صبح کھلایا ہے شام کو اسی کو کھلائے۔ اگر صبح کسی اور کو کھلایا، شام کو کسی اور کو کھلایا، ایک کو بھی نہیں کھلایا ہے، یہ صبح اور شام دونوں، جس کو صبح کھلایا شام کو اسی کو کھلائے، اور 60 کو کھلا دے۔ تو اب یہ پھر تفصیل ہے اس کی، روزوں میں تفصیل ہے، اور پھر جو ہے وہ کھانا کھلانے میں تفصیل ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ آپ کو مختصراً عرض کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو اب آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ سمجھ لیں گے کافی حد تک مسائل، یعنی اپنی حد تک سمجھ لیں گے۔ تو یہ بہار شریعت کا 8واں حصہ ہے، بہار شریعت کا 8واں حصہ ہے، اور اس میں پہلے زہار کا بیان ہے، اس کی مثالیں ہیں، اور پھر اس کے مسائل کے ساتھ آگے زہار کے کفارے کا بیان ہے۔ تو زہار، ایلا، خلا اور زہار کا کفارہ یہ کس طرح ادا ہوگا، اس کے پورے مسائل لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ یہاں سے پڑھ لیجئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے، اس طرح کے الفاظ سے کہ جو یا تو خدا نہ خواستہ ہمارے نکاح کو ختم کر دیں، یا جن سے نکاح تو ختم نہ ہو لیکن پھر ہم آزمائش میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی تمام باتوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قسم کھانے سے ہی ایلا واقع ہو جاتا ہے، یا 4 ماہ تک قربت نہ کرے گا تب ایلا واقع ہوگا؟ دونوں میں فرق ہے، یعنی جو سوال پوچھنے والا ہے اس کی مراد کیا ہے، قسم کھانے سے کیا مراد؟ اگر کسی نے یہ بولا کہ اللہ کی قسم کھانا نہیں کھاؤں گا تو اس سے ایلا تھوڑی ہوگا، یعنی کہ قربت نہ کرنے کی قسم کھانا، اور اس قسم میں بھی 2 صورتیں بیان کی ہیں، مدت بیان کی ہے یا مدت بیان نہیں کی ہے، یا ہمیشہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یعنی میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں، مثالیں، یعنی یوں بولا کہ خدا کی قسم میں 4 مہینے تک قربت نہیں کروں گا، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ایلا ہو جائے گا۔ اگر یہ بولا خدا کی قسم میں 2 مہینے تک قربت نہیں کروں گا، تو اس صورت میں ایلا نہیں ہوگا کہ 4 مہینے کی مدت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ بولا خدا کی قسم ہمیشہ کے لیے قربت نہیں کروں گا، تو یہ ایلا ہو گیا، معبد ہے، ہمیشہ کے لیے ایلا ہو گیا۔ اور اگر جو ہے وہ یہ جو صورتیں بیان کی ہیں کہ اس میں 4 مہینے کی مدت ہو کم از کم تو ہی ایلا ہوگا، 4 مہینے سے کم کی مدت پر ایلا نہیں ہوگا، یا ہمیشہ کے الفاظ بیان کیے ہوں، اس کے ساتھ قسم کھائی ہو، اور قسم بھی قربت نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، صرف خالی قسم نہیں، تو اس صورت میں ایلا ہوگا، ورنہ ایلا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں اور مرد غصے میں یہ کہے کہ میں نے 3 طلاق دی، آیا کہ دونوں کو طلاق ہو جائے گی یا ایک کو؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ایک تو طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں، طلاق کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنی زوجہ کی طرف اضافت یعنی طلاق کی نسبت بھی ضروری ہے۔ یہ اضافت یعنی طلاق کی نسبت، اگر جیسے طلاق کے الفاظ ویسے بولتا رہے، جو طالب علم ہے تو جو طلاق کا سبق پڑھتے ہیں وہ تو بولتے ہی رہتے ہیں طلاق 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 طلاق، اور ہم بھی بول رہے ہیں، تو لفظ طلاق سے صرف طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کا ایک اور بھی تقاضا ہے کہ اس کی اضافت ہو اپنی زوجہ کی طرف۔ وہ اضافت یعنی اس کا تعلق زوجہ کے ساتھ ہو، اس کی طرف نسبت ہو اس کی، اور وہ نسبت جو ہے کبھی تو لفظوں میں موجود ہوتا ہے، کبھی ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے یہ بولا کہ میں نے
فرض کیا کسی زید نے بولا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں اور اس کی 2 زوجہ ہیں، تو اس سے پوچھا جائے گا کس کو دی ہے، تو وہ جس کی طرف نسبت بیان کرے گا اس کو ہو جائیں گی۔ اگر یہ صرف بولتا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو اب اس میں جو آگے کی صورت ہے کہ کس کو دیے ہیں، کس کی طرف نسبت کی ہے، تو نسبت اضافت ہونا ضروری ہے، اور اضافت کس کی طرف ہے، کس کو اس نے خاص کیا ہے، تو وہ پھر اس کے آگے بیان کے اوپر ہوگا۔ اب اگر کسی کی طرف اشارہ کر کے بولا، اب بات کسی اس سے ہو رہی ہے اور بول اس کو رہا ہے، جیسے فرض کیا مطالبہ کیا اس نے کہ ٹھیک ہے مجھے طلاق دے دو، اس نے بولا 3 طلاقیں دے دی، تو اب یہ کہ جس سے بات ہو رہی ہے تو اس کو واقع ہوگی، جو دوسرے کمرے میں موجود ہے اس کو کیوں واقع ہوگی؟ تو اضافت کس کی طرف ہے، جس کی طرف اضافت کرے گا طلاق کی اس کو واقع ہوں گی۔ اگر اضافت نہیں ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس کو بولا ہے، وہ جس کو متعین کرے گا اس کے لیے ہو جائیں گی۔ حضور یہ ارشاد فرما دیجیے کہ خلا کے بعد نکاح کر سکتے ہیں یا خلا کے بعد حلال ہوگا پھر نکاح ہوگا؟ یہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ خلا طلاق بائن ہے۔ اگر پہلے 2 طلاقیں نہیں دے چکا تھا اور صرف خلا ہی دیا ہے تو اس سے 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی، یعنی نکاح ابھی کیا ہو جائے گا، اسی وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی گنجائش موجود ہے کہ یہ دوبارہ بغیر اس عورت کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کیے بغیر اسی عورت سے یہ عدت کے اندر بھی اور عدت کے بعد بھی یہ دوبارہ نکاح کر کے اثر نو نکاح کر کے دوبارہ دونوں میاں بیوی ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر اس خلا سے 2 طلاقیں پہلے دے چکا تھا، اب خلا بھی دے دیا تو اب یہ 3 طلاقیں ہو گئیں، یا پہلے جو ہے وہ 2 دفعہ اس طرح کر چکا تھا، اب یہ تیسری دفعہ اس نے خلا کیا ہے، تو اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، الا یہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ یہ عورت کی رضامندی پر ہے کہ عورت اگر چاہتی ہے کہ وہ اس کی زوجیت میں دوبارہ آئے تو پھر 3 طلاقوں کے بعد، چاہے وہ طلاق رجعی ہوں یا 3 طلاق بائن ہوں، یہ جو صورت ہے کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کی وہ 3 کے بعد کی ہے۔ 3 سے پہلے اگر رجعی ہے تو ویسے ہی رجوع ہو جائے گا، اور اگر طلاق بائن ہے تو دونوں میاں بیوی نکاح کر کے میاں بیوی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر 3 طلاقیں چاہے رجعی ہوں چاہے طلاق بائنہ ہوں یہ واقع ہو چکی ہیں تو پھر وہ والی صورت ہے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ والدین اپنے بچوں کی چھوٹی عمر میں یعنی نابالغی کی عمر میں نکاح کر دیں، اور جب وہ جوان ہو جائیں تو اگر دونوں رضامند نہ ہوں تو کہ اب وہ طلاق دیں گے یا ان کا نابالغی کی عمر میں کیا گیا نکاح ہوا ہی نہیں؟ دیکھیں اس کے جواب میں تفصیل ہے کہ نابالغی کی عمر میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا ولی اس کا نکاح کر دے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اب وہ بالغ ہو گئے تو اب دونوں میں رضامندی نہیں ہے، تو اس میں بہتر صورت تو یہی ہوتی ہے کہ گھر کے بڑے افراد بیٹھ کر اس معاملے کو حل کر لیں، یا تو دونوں کو رضامند کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ شوہر کو طلاق دینے کے اوپر راضی کر لیں۔ لیکن یہ معاملہ اتنا جو ہے وہ گھمبیر ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے لڑکی جو ہے وہ رخصتی دینی ہی نہیں ہے، اور لڑکے والے یہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے طلاق دینی نہیں ہے، اور دونوں خاندانوں میں جو ہے وہ ایک تناؤ اور کھچاؤ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں پھر آگے بہت گناہوں کی صورتیں واقع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس میں عقل مندی کا ثبوت کرنا چاہیے، شوہر کو خود سوچنا چاہیے کہ جو اس کی زوجہ اس کے ساتھ رہنے پر رضامندی نہیں ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، میرا نباہ نہیں ہو سکتا ہے،
تو یہ اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے فسادات کا گڑھ بنا لے، یا پھر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے جدائی اختیار کر لے۔ تو جہاں ایسا معاملہ ہو تو دونوں فریقوں کو سمجھانا چاہیے، اگر کوئی صورت نکلتی ہو بہتر اور اچھی تو پھر تو اس کو بنانا چاہیے، کیونکہ گھر کو بنانا یہ پسندیدہ ہے، بگاڑنا پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں صورت بن ہی نہیں رہی ہو اور جو بڑے بوڑھے ہیں وہ بولیں کہ جو ہم نے کر دیا سو کر دیا، اب اس پتھر کی لکیر ہو گئی، مٹی نہیں سکتی ہے، تو اس میں انا کا مسئلہ دونوں طرف سے نہیں بنانا چاہیے۔ دونوں کی گھریلو زندگیوں کو، دونوں کے گھر کا معاملہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم نے کر دیا اور ابھی سے یہ انتشار کی کیفیت ہے تو آگے بڑھ کر آگے چل کر کیا ہوگا۔ یہ تو پھر بڑے بوڑھے تو رخصت ہو جاتے ہیں بچوں کو دعائیں دیتے ہوئے، لیکن پھر بچے جو ہے نا ان کو دعائیں دیتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے دادا کر گئے تھے، ہمارے ابو کر گئے تھے، اور پھر ساری زندگی ویسے تو یاد نہیں کرتے فاتحہ درود کے طور پر، لیکن اس طور پر یاد کرتے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے تو عورت یہ بولتی ہے کہ میرے ابا کو اللہ جنت نصیب کرے، اس نے مجھے اس آگ میں جھونکا ہے، اور اگر مرد ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے باپ دادا کو اس طرح کے کوسنے دیتا رہتا ہے۔ تو اس لیے بہتر اور اچھی صورت یہ ہے کہ دونوں فریق بیٹھ جائیں، ضد نہیں اختیار کریں، بلکہ بیٹھ کر بات چیت کر لیں، اور اگر یہ دونوں راضی نہیں ہیں تو کچھ تیسرا ان دونوں میں افہام و تفہیم کرا لے، اور پھر وہی ہوتا ہے ناک کٹنے کا معاملہ بنا لیا جاتا ہے۔ لڑکے والے بولتے ہیں اس سے تو ہماری ناک کٹ جائے گی کہ ہم کیوں طلاق دیں، لڑکی والے بولتے ہیں کہ ہم، بعض اوقات لڑکی والے بولتے ہیں ہم کیوں لیں۔ تو دونوں معاملے کو دیکھنا چاہیے، اور جہاں گھر بننے کی صورت ہو اور اچھا طریقہ ہو تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں انا کا مسئلہ بنا کر دونوں خاندانوں میں جدائی، انتشار اور تفریق کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ عز وجل، روزانہ اس وقت ہم مدنی قاعدے کے اسباق کے قواعد، ان کی ادائیگی وغیرہ سیکھتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں، حسب معمول دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل دی ہوئی دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز وجل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سبق نمبر 9 تک ہمارا مکمل ہو گیا، تمام قواعد اور ادائیگی وغیرہ۔ اب سبق نمبر 10 اس کا ہم آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 10 کو شروع کرنے سے قبل یہ بات بھی سن لیجئے کہ سبق نمبر 10 کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان معنوں میں زیادہ ہے کہ یہاں کوئی نیا قاعدہ بیان نہیں کیا، جیسے ہم نے حروف مدہ کے بعد کھڑی حرکات، کھڑی حرکات کے بعد حروف لین، تو ہر تختی میں ہم نے نیا قاعدہ سیکھا تھا۔ اس تختی میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، اسپیشلی کوئی قاعدہ نہیں ہے۔
اور دیکھا جائے تو اس میں تمام کی تمام 10 تختیوں کے قواعد موجود ہیں، پہلی تختی سے لے کر تختی نمبر 9، سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 9 تک مدنی قاعدے کی تمام تختیاں تختی نمبر 10 سبق نمبر 10 میں موجود ہیں۔ کس طرح؟ اس طرح کہ سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا حروف مفردات، حروفوں کی مخارج سیکھے اور ان کی ادائیگی کی، یہاں پر وہ کرنا ہے۔ تختی نمبر 2 میں حروف مرکبات پڑھے، یہاں پر ادا کرنے ہیں۔ تختی نمبر 3 میں حرکات ادا کی، کس طرح پڑھنا چاہیے، کھینچنا چاہیے کہ نہیں کھینچنا چاہیے، وہ تمام احتیاطیں جو ہم نے تختی نمبر 3 اور 4 میں کی سبق نمبر 10 میں بھی ہمیں کرنی ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ اسی طرح تختی نمبر 5 تنوین پڑھی، تختی نمبر 10 میں تنوین موجود ہے تو یہاں پر بھی تنوین کی ادائیگی کرنی ہے۔ اسی طرح حروف مدہ پڑھے، 1 الف تک کھینچ کر پڑھا، یہاں پر بھی حروف مدہ کو 1 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح علی هذا القیاس تمام تختیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے پچھلی جو 9 تختیاں پڑھی ہیں ان 9 تختیوں میں ہماری کتنی محنت رہی۔ اگر یہاں پر بھی ان تمام محنت کو بروکار لا کر اس کو برقرار رکھ کر ادائیگی پر توجہ دے کر بار بار تکرار کر کے پڑھنے کا سلسلہ رہا تو انشاءاللہ تختی نمبر 10 تک ہماری تمام تختیاں اور قواعد اور ادائیگی سب مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے تمام تر قواعد کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے تختی نمبر 10 کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ اب یہاں دیکھیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قال اس کلمے کے اندر قاف پر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر دیکھا ہم نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ قاف کے ساتھ الف ہے اور الف سے پہلے زبر آتا ہے تو وہاں پر کون سا قاعدہ بن جاتا ہے؟ الف مدہ۔ اور حروف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، جس کی ہم نے مقدار بھی سیکھی۔ لام پر بھی زبر ہے لیکن لام کے ساتھ الف نہیں ہے، لام کے ساتھ حروف مدہ نہیں ہے، اس لیے لام کو نہیں کھینچیں گے۔ تو پتہ چلا قاف کو 1 الف تک کھینچیں گے، لام کو چونکہ زبر ہے تو زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ قال قال، اب اس طرح بھی نہیں پڑھنا قال قال تو یہ لام بھی کھینچ گیا تو کھینچنا نہیں ہے۔ قال صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا صرا، طا زبر طا، صراط صراط۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ صاد، حروف صاد کو ہم نے ہمیشہ پر پڑھا ہے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے اس کو ہمیشہ ہم نے پر پڑھا ہے تو یہاں پر بھی پر پڑھیں گے۔ اور را کے ساتھ الف ہے، الف مدہ ہے، 1 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ طا پر زبر ہے تو طا کو تو بغیر کھینچے پڑھیں گے ہی، لیکن طا کو پر بھی پڑھیں گے کیونکہ اس کو ہمیشہ، اس حرف کو ہمیشہ ہم پر پڑھتے آئے تو یہاں پر بھی پر پڑھیں گے تختی نمبر 10 میں۔ صراط صراط، دیکھیں صراط تا نہیں ہے، تا زبر تا نہیں ہے، یہ ہے طا زبر طا تو پر پڑھیں گے صراط۔ آگے ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا،
هذا هذا ذال کھڑا زبر ذا لام زیر لی ذالی ذالی کاف زبر کا ذالک ذالک کاف الف زبر کا نون واو پیش نو کانو جتنا کا کو کھینچا اتنا نو کو کھینچنا ہے کانو قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو قالو اب اس پوری لائن کو رواں پڑھ لیجئے قال صراط هذا ذلك كانوا قالوا اگلی لائن کی ہجے کیجئے لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو لہو سین واو زبر سو فا زبر فا سوف سوف اب یہاں دیکھیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ ہمیں قواعد کی پہچان بھی ساتھ ہی ساتھ کرنی ہے، تو آپ دیکھیے سوفا واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے زبر ہے، کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ واولین کا قاعدہ ہوگا۔ اب یہاں حروف مدہ کی طرح کھینچیں گے نہیں، جب یہ واولین ہے تو حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور فا پر زبر تو زبر زیر پیش حرکات اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں سوف سوف، اگر اس طرح پڑھا سوف جیسے کہ عموماً پڑھا جاتا ہے سوف تو یہ کھینچ گیا، اور کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو نرمی کس طرح پیدا ہوگی؟ سوف، آگے قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قول قول، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ فیہ، نون واو پیش نو، ہا یا زیر حی، نوحی، ہا زیر ہی، نوحیہ، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی۔ اس کو رواں کس طرح پڑھیں گے؟ بی ہی غلط ہو جائے گا، بی ہی تو با کو ہم نے کھینچ دیا، بی ہی کیا پڑھیں گے؟ آئیے پوری لائن کو جس کی ہم نے ہجے کی ہے اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں لہو سوف قول فیہ نوحیہ، کیا پڑھا اسے؟ بیہ۔ تیسری لائن کی ہجے لام
یا زبر لی سین زبر س لیس با یا زبر بی نون زبر ن بین عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا با دو زبر بن عذابا عذابا ميم زبر ما تا الف زبر تا متى عين دو زبر عن متاعا متاعا طا زبر طا غين کھڑا زبر غا کیا پڑھیں گے طغا طغا طا کو پر پڑھیں گے طا حروف مستعلیہ میں سے ہے اسے ہم نے 9 تختیوں تک پر ہی پڑھا ہے لہٰذا تختی نمبر 10 میں بھی اس کو پر پڑھیں گے اور ہمیشہ پر ہی پڑھنا ہے غین کو بھی ہم نے حروف مستعلیہ میں پہچانا کہ اسے ہمیشہ پر پڑھتے ہیں تو غین کو 9 تختیوں تک ہم نے پر پڑھا ہے 10ویں تختی اور آگے مزید بھی اس کو پر ہی پڑھتے رہنا ہے اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ جس حروف کو جیسا ہم نے پڑھا ہے پچھلے 9 تختیوں میں تو یہاں پر بھی اور آگے بھی اس کی ادائیگی ویسی ہی برقرار رکھی جائے تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ادائیگی بہتر ہو رہی ہے اگر ہم نے تختی نمبر 10 میں اس بات کی احتیاط نہیں کی تو آہستہ آہستہ آگے ہماری ادائیگی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی طغا شین زبر ش کاف واو پیش کو شکو را دو زبر رن شکورن آئیے جس لائن کی ہم نے ہجے کی ہے اس کو رواں بھی پڑھ لیتے ہیں لیس بین عذابا متاعا طغا شکورا لائن نمبر 4 کی ہجے کی جا رہی ہے غین زبر غ فا واو پیش فو غفو را دو زبر رن غفورا غفورا دال الف زبر دا واو الٹا پیش وو داو دال زبر دا داود داود خا واو زبر خو فا دو زیر فن خوف خوف یا واو زبر یو میم دو زیر من کیا بن گیا کیا بن گیا یومن قاف یا زیر قی لام زبر لا
قیل قیل. آگے ہا یا زیر کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا کیا ہمیں معلوم ہے؟ جی یہاں پر یا مدہ، چونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا. ہی لام زبر لا حیل حیل. آئیے جس لائن کی ہم نے اجے کی اسے رما پڑھ لیتے ہیں. غفوراً داود خوف یوم قیل حیل. اگلی لائن را پیش رو سین پیش سو رسو. لام زیر لی رسولی. ہا کھڑا زیر ہی رسولی ہی. دیکھیے رسولی ہی نہیں ہے رسولی ہی. کیا پڑھیں گے؟ رسولی ہی. را زبر را سین واو پیش سو رسو. لام زیر لی رسولی. ہا کھڑا زیر ہی رسولی ہی. حمزہ زیر ای لام یا زبر لی الی. ہا زیر ہی الیہ. عین زبر ع لام یا زبر لی. کون سا قاعدہ ہو گیا؟ لئی پر کون سا قاعدہ ہو گیا؟ یا لین کا قاعدہ ہو گیا. یا ساکن سے پہلے زبر ہے. یا لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، لہذا نرمی کریں گے. علی علی. ہا زیر ہی کیا ہو گیا؟ دوبارہ علیہ. صاد زبر صا واو الف زبر وا صوا. با دو زبر بن صوابن. ثوابن تو سین ہو گیا، سین بن گیا. سوا نہیں پڑھنا بلکہ صوت پڑھنا ہے. صوابن. میم زبر ما حمزہ کھڑا زبر آ ما. با دو زبر بن مآبن مآبن. آئیے جس لائن کی ہجے کی ہے اسے رواں بھی پڑھ لیتے ہیں. رسولی رسولی الیہ علیہ صوابن مآبن. الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 10 ہماری جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گی، اور کوشش کریں گے کہ ہم اس تختی کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی ادائیگی کو بہتر کریں، قواعد کی بھی پہچان رکھیں. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے مدنی قاعدہ پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. ہم اپنے اس وقت میں نماز کے اذکار بھی سیکھتے ہیں، تو نماز کے اذکار میں چونکہ تشہد کل ہماری کم و بیش نصف ہو چکی تھی، دہرائی کے ساتھ مزید آگے بڑھتے ہیں. پڑھیں التحیات. کیا ہے؟ کیا پڑھیں گے؟
ماشاء اللہ کافی حد تک ہم نے اسے پڑھ کر بہتر کر لیا ہے، لیکن ضروری ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کے اندر بھی ہمارے منہ سے التحیات نکلتا ہے یا کچھ اور نکلتا ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی. التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی، السلام علیک ایہا النبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا، السلام علینا وعلى، السلام علینا وعلى. یہاں پر السلام علینا نون کو کھینچیں گے، نون کے ساتھ الف ہے. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ نہیں پڑھیں گے، یعنی اللہ کے لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے، یہاں باریک پڑھیں گے. عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ نہیں، اللہ تو موٹا ہو گیا، لام باریک لام، باریک لام کو باریک رکھنا ہے. الا اللہ. اچھا یہاں بھی دیکھیے کہ اشہد ان پڑھ منہ سے نکل جاتا ہے، اشہد ان الہ، اشہد ان الہ، یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارے منہ سے غلط ادائیگی نکل رہی ہوتی ہے. تو اشہد کیا پڑھیں گے؟ اللہ، اشہد اللہ، کیا پڑھیں گے؟ ہمیشہ اشہد اللہ پڑھیں گے. اگر کوئی اشہد ان پڑھتا ہے تو آپ بھی اصلاح کیجئے کہ اشہد اللہ ہے، اشہد اللہ، اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان
کیا پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. محمدن عبدہ ورسولہ. تشہد کی ادائیگی مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. کل مزید اس کی دہرائی بھی کریں گے. تلفظ کی درستی کے حوالے سے جیسے کہ کل سلام اور سلام کا جواب اس کی ادائیگی کی. تکبیر تحریمہ یہ ایک بہت ہی اہم کلمہ ہے کہ جس سے نماز کا ہم آغاز کرتے ہیں، تو اس کی درستی بھی وقتاً فوقتاً ہونی چاہیے. پڑھ لیتے ہیں. پڑھیں گے اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب پورا پڑھیں گے اللہ اکبر. اللہ اکبر. دوہرا لیجئے. اللہ اکبر نہیں کہیں گے، اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ عز و جل ہمیں پڑھنے میں آسانیاں نصیب فرمائے. آمین. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.